ماں باپ پہ احسان کرے گا، وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرے گا، سوائے اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی جو بھی رشتہ ہے نا، ہر رشتہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے محبت کرو، یتیموں سے محبت کرو، جس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرو، ہر رشتے کے حق دیے کہ ان کا یہ حق ہے، تم نے یہ ادا کرنا ہے۔ تو جب انسان اللہ کی محبت میں پورے کا پورا چلا جاتا ہے نا، پھر وہ ہر رشتے سے محبت کرتا ہے۔ اب ہماری اوقات کیا محبتیں کرنے کی، ہمیں تو محبت کرنے کا طریقہ بھی نہیں آئے گا کہ ہم تو اتنے سیلفش ہیں کہ جب ایک طرف سے محبت ملے گی تو ہم محبت کریں گے، جب ادھر سے بےعزتی ہوتی ہے تو ہم ڈبل بےعزتی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سکھاتی ہے کہ نہیں صبر کرنا ہے یہاں پہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہسبینڈ کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، گھر کو گھر کیسے بنانا ہے، یہ تو اللہ کی محبت سکھائے گی نا۔ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، میں کہتی ہوں اس کی اگر ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کی محبت دے دی ہوگی نا، تو وہ اولاد کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتی ہے، واللہ ہی نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اس کو اللہ کا ڈر ہوگا۔ ہمارا ڈر تو ہوتا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کا ڈر تو نکل جاتا ہے۔ آپ اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو ذرا سوچیے گا، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا نا کہ میں اور ڈیٹیل میں جاؤں۔ آپ اب یہ کیجئے گا، اسی بات کو جب آپ سوچیں گے نا، اتنے آپ لوگ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کھلتے ہیں کہ ہاں یہ تو ایسے، ہاں واقعی مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے، اسی لیے تو میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے اسی لیے تو میں ماں سے محبت کرتی ہوں۔ اللہ سے محبت ہے اسی لیے تو میں صبر کر گئی تھی۔ اللہ سے محبت ہے اسی لیے تو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ تو پھر آپ کو اللہ کی محبت کا احساس ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کا رواں رواں اللہ کی محبت میں ہے، آپ کا رواں رواں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ہے۔ پھر آپ کو اس بات کو انجوائے کر سکیں گے، جو ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، کہ اللہ تو نے دے دی وہ محبت۔ تو اسی بات کو دیکھیں، یہ والی آیت کو غور کیجئے گا، بار بار اس کو پڑھیے گا کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای، کہ میری زندگی، یا اللہ میرا تو کوئی اپنی زندگی کیا ہے، جو تیری مرضی اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زندگی ویسے ہے۔ جس انسان کو دیکھیں، یہ کون انسان ہوتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، کس کے بیچا؟ تو عوض کس کے بیچا؟ جنت کے عوض بیچا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں نا اِنَّ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ تتجافی جنوبہم من المضاجع یدعون ربہم خوفا و طمعا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پشتیں جو ہے نا، یہ بیک، یہ بستروں پہ نہیں لگتی ہے، وہ اٹھ اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، طمع و خوف و طمع، کبھی وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یا اللہ پتہ نہیں آج جو عمل کیا وہ قبول بھی ہوا کہ نہیں، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی دکھاوا تو نہیں ہو گیا، اور کبھی ان کو امید ہوتی ہے کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آج تو بہت کوشش کے ساتھ دن گزارا تھا، اللہ نے ضرور قبول کیا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں کہا تھا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نفس، نکرہ استعمال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نفس کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے، جنتوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنے کے قابل ہوتے ہیں نا کہ میری نماز، میری عبادات، میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں سب اللہ کے لیے۔ قربانی دینے کی ضرورت بھی تو تبھی پڑتی ہے نا جب ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے کہ یہ راستہ یا یہ راستہ، اور جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، تب قربانی دینی ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے میری اپنی مرضی کا، ہم نے تو دین الحمدللہ اپنی مرضی کا بنایا ہوا نا کہ یہ بڑا مشکل ہے، یہ میرے سے نہیں ہوتا، ہاں یہ والی بات اچھی ہے، یہ والی میں کر لوں گی کیونکہ یہ تو میں کر سکتی ہوں نا، اور اگر یہ میں نے کیا تو میرے تو نفس پہ آ جائے گی، تکلیف آ جائے گی، تو یہ میں نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے اور اس کو زندگی کا وظیفہ بنا لیں، اس کو یاد کریں، اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا ان لفظوں سے اس کو جب بولیں گے نا تو یہ یاد کریں کہ میں کہہ کیا رہی ہوں، کہ آج میں نے زندگی میں، آج کے دن میں
کوई भी ऐसी चीज़ मेरी ज़िंदगी में आएगी ना, जिसमें मुझे इधर का या इधर का फ़ैसला करना है, अपने नफ्स का फ़ैसला करना होगा या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात का फ़ैसला करना होगा, तो फिर मैंने किस रास्ते पे जाना है। ठीक है? और इंशाअल्लाह फिर हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरा मैं ये कह रही थी कि देखें हमने अभी इसी सूरा में ये पढ़ा था ना वो 9 चीज़ें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि ये लोग अपनी मर्ज़ी से हलाल और हराम करते हैं तो इनको बता दीजिए क्योंकि अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं, किधर लिखा हुआ है कुरान में कि ये हराम है, किधर लिखा हुआ है हराम है? आप ये आया का नंबर याद करके ना उसको अंडरलाइन कर लें, ताकि आपको याद होगा वो आप निकाल के दिखा सकते हो और फिर दूसरी बात ये कि ये हलाल और हराम जो 9 चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे बताई हैं, ये तो सिर्फ़ मक्की दौर की बात है ना, अभी तो मदनी दौर स्टार्ट होना था। अभी तो वहाँ पे आज़ाद रियासत बनी है तो वहाँ पे तो कानून बनने थे ना, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात आने थे। मक्का में जाके शराब हराम हुई थी और फिर जो सूद हराम हुआ था और फिर जो बाकी के सारे अहकामात थे, ये वाले अहकामात तो अभी सिर्फ़ मक्की दौर के हैं जो हराम हुए। तो इसलिए क्योंकि बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोगों को ये आया याद होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आगे देखिए आया नंबर 164 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं नहीं सॉरी 163 में कि ला शरीका लहू कि नहीं है कोई शरीक किसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला का व बिज़ालिका और इसी का उमिरतो हुक्म दिया गया हूँ मैं व अना अव्वलुल मुस्लिमीन और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि आप बता दीजिए उनको कि सबसे पहले इस पे अमल करने वाला मुसलमान कौन होता है? इस्लाम किसको हम कहते हैं कि सबमिशन करना ना कि अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं तैयार हूँ आपका हुक्म मानने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं ही उस पे अमल करने वाला हूँ। हज़रत आयशा ने क्या बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता-फिरता कुरान थे। तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि इनको बता दो कि व अना अव्वलुल मुस्लिमीन कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। कुल कह दीजिए अगैर अल्लाही क्या सिवाय अल्लाह के अबगी मैं तलाश करूँ रब्बन कोई और रब कि क्या मैं अल्लाह के सिवा तो मुझे तो अल्लाह ने हिदायत दे दी है, मुझे वो रास्ता दिखा दिया, वही मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। अब क्या तुम चाहते हो ये क्यों आया आई थी कि इसका शान नुज़ूल ये था कि वलीद बिन मुगीरा और वो जो बड़े-बड़े सरदार थे, वो जो मुसलमान हो रहे थे, लोग उनको ये कहते थे कि देखो तुम हमारे वापस आ जाओ मज़हब में, अगर तुम क्या डरते हो कि तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे ना तो कल को हम तुम्हारे जगह पे खड़े हो जाएँगे और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कह देंगे कि हमने इनको कहा था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे यही फरमा रहे हैं कि कह दीजिए कुल अगैर अल्लाहि अबगी क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और तलाश करूँ रब्बन रब व हुवा रब्बु कुल्ली शैइन और वो तो हर शय का रब है वला तक्सिबु और नहीं कमाता कुल्लु नफ्सिन कोई नफ्स इल्ला मगर अलैहा मगर जो उस पर। अब ये आयत भी आपने गौर से सुनिए जो मैंने कहा था ना आज के सबक में 3 सबक होंगे। ये वाला सबक भी आप लोगों को अच्छे से समझना होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं वला तक्सिबु और नहीं कमाता कुल्लु नफ्सिन कोई नफ्स इल्ला मगर अलैहा मगर जो वबाल उस पर होगा मतलब जो बोओगे वही काटोगे और वला ताज़िरू और नहीं बोझ उठाएगी वाज़िरतुन कोई बोझ उठाने वाली विज़रा उखरा बोझ किसी दूसरे का। अब देखिए इसी आयत की तफसीर हम देखते हैं। हमें मिलेगी कि सूरत आबसा में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि फ़ाइज़ा जाअतिस साख़ा साख़ा कहते हैं जो बहुत शोर ऐसा जो कानों को फाड़ देने वाला शोर होता है ना कि जब कानों को बहरा कर देने वाला शोर मतलब क़यामत के दिन की बात हो रही है वो दिन आएगा ना यौमा अब अल्लाह अकबर ये इतना डर लगता है इस सूरा को पढ़ के आप भी खुद भी पढ़ के देखिएगा आबसा सूरत की आयत नंबर अल्लाह अकबर 33 है कि यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी कि उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा व उम्मिही और अपनी माँ से व अबी और अपने बाप से व साहिबतिही और अपनी बीवी से व बनी और अपने बेटों से लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी और उस दिन हर इंसान जो है ना वो दूसरे से बेपरवाह हो जाएगा। अल्लाह अकबर वो ऐसा दिन होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिनके पीछे लग के तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, कोई तुम्हारा बोझ नहीं उठाएगा। हर इंसान को देखिए उस दिन जो भी गुनाह होंगे ना, वो शक्ल की सूरत में सामने आएँगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में मैं बार-बार आपसे एक बात कहती हूँ कि
اگر آپ کو جب بھی ٹائم ملے نا تو 30th پارہ کی کوئی ایک سورہ، کیونکہ وہ چھوٹی صورتیں ہیں نا، ان کو ترجمے کے ساتھ اور تھوڑی-سی تفسیر اس کی دیکھ لیا کریں، آنیسٹلی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ بینہ آیات ہیں آخرت کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کیا ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ آتا ہے، بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اچھا ہم نے تو بچوں کو پال دیا، بڑے ہو گئے، اب جو وہ کر رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ان کا پوچھے گا، ہم تو ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں اب یہ دیکھیں قیامت کے دن نا ڈفرنٹ مراحل ہوں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا قبر کا مرحلہ ہوگا، اس کے بعد پل صراط پہ گزرنے کا، پھر ادھر انتظار کرنے کا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا، پھر وہ مرحلہ بھی آئے گا جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، پھر بائیں ہاتھ والے کیسے ہوں گے، جن کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ خوشی کے ساتھ اپنے جو گھر والے ہیں ان کی طرف بھاگے جائیں گے اور ان کو بتائیں گے۔ اب وہاں پہ یہاں پہ تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، اور اس آیہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ تو خوشی سے اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا۔ تو یہ ڈفرنٹ اسٹیجز ہوں گے جہاں سے انسان گزرے گا۔ اب یہاں پہ جو یہ کویسچن تھا نا کہ بچے جو ہے اگر وہ فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس کا کوئی جواب نہیں دینا پڑے گا، تو اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 13 میں کہا، اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے جیسے ہم نے اس آیہ میں پڑھا، وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ، اور کئی اور بوجھ ساتھ اپنے بوجھوں کے، رائٹ؟ قیامت کے دن ایک انسان اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوگا اور کئی اور بوجھ بھی اٹھائے ہوں گے انہوں نے اپنے بوجھوں کے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اب آگے دیکھیے سورۃ نحل میں اسی کی تفسیر اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں 25th آیہ میں، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے پورے بوجھ اٹھائیں جو ابھی ہم نے پڑھا، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے اٹھائیں جنہیں وہ اپنی جہالت سے گمراہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہ جن کو ہم، اللہ نہ کرے ہم کوئی غلط کام کریں، کوئی نہیں ہوتا نا تو بھی چل میرے ساتھ نا، چل مووی بڑی اچھی مووی آئی ہے تم بھی چلو، ہم سارے مل کے چلتے ہیں، اکثر ہم کرتے ہیں ایسے۔ اللہ اکبر! اگر کوئی کہے گا نا کہ نہیں جانا، نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا یار، مووی تو ہے، ڈرامہ ہی تو ہے، ایسے کتنی دفعہ کہتے ہیں نا، تو یہ دیکھ غور کیجئے، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے اٹھائیں جنہیں وہ اپنی جہالت سے گمراہ کرتے تھے۔ سنو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سنو وہ کیسا برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھاتے ہیں۔ اور اب دیکھیے یہ مسلم، ترمذی، ابو داؤد، موطا کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بہت پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی تو اس کی ہدایت پر تمام عمل کرنے والوں کو برابر اجر ملے گا۔ الحمدللہ، یہ میں اپنے تمام اسٹوڈنٹ کو آنیسٹلی کہتی ہوں کہ وہ جو ابھی ہم قرآن کا ایک سفر شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ 1 فیب سے، تو جن لوگوں نے بھی اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو، جس کو اس میں انرول کیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حدیث آپ غور سے سن لیں کہ جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے قیامت تک آپ لوگوں کو اس کا بھی اجر اتنا ہی ملے گا جتنا ان کو مل رہا ہے، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی، اللہ اکبر، تو اس کو اس کی گمراہی پر تمام عمل کرنے والوں کے برابر سزا ملے گی۔ دیکھیں ہم تو کوئی ایک فار ایگزامپل برا سا فیشن، بری سی بات ایسی سکھا کے اگلے کو چلے گئے، اب وہ قیامت تک آگے سے آگے سے آگے چلتی رہے گی، اور وہ گناہ اللہ اکبر وہ لکھا جاتا رہے گا، اور عمل کرنے والوں کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ Right؟ اب دوسرا سوال یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے جرم کی سزا نہیں پائے گا، یہ ہمارے ذہن میں سوالات ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اپنے اپنا بوجھ اٹھائیں گے تو پھر سزا کیسے ملے گی؟ تو اب ہم نے یہ پڑھ لیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ تو اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں یہ فرمایا آیت نمبر 6 میں کہ یا ایھا الذین آمنو، کون لوگ ہیں آمنو؟ میں اور آپ ہیں نا جو مسلمان ہیں۔ یہ تو نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں کی بات نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کو بچاؤ انفسکم، اپنی جانوں کو، و اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کتنا ایک حکم ہے یہ، کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو گھر والے کس کے ہوں گے؟ ماں باپ کے ہوں گے نا۔
ایک ابھی دیکھیے یہاں پہ کیونکہ عورتیں ہم لوگ کلاس لے رہی ہوتی ہے تو اس لیے میں عورتوں کی زیادہ بات کرتی ہوں، لیکن میاں بیوی دونوں کی بات ہو رہی ہے، باپ اور ماں دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اب یہاں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو جھوٹ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو چغلی سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو چوری سے بچاؤ؟ وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ یوز نارا کا لفظ؟ آپ کو پتہ ہے جسٹ تھنک اباؤٹ دس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نار کا لفظ کیوں استعمال کیا یہاں پہ؟ کیونکہ دیکھیے ویژولائز کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ہر گناہ اس آگ جس کی طرف ہم کو، کیونکہ قیامت کے دن جو گناہ ہے نا وہ تو شکل کی صورت میں نظر آئیں گے نا، تو وہاں پہ تو اتنی اللہ نہ کرے کہ کیسی آگ ہوگی، ابھی ہم نے پڑھا نا کہ کیا قیامت کے دن حال ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا بچہ ہے، رائٹ، اللہ نہ کرے آپ کا بچہ ایسا کہ سامنے آگ لگی ہوئی ہے اور وہ ٹورڈ آگ کے جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ آگ میں جا رہا ہے، یہ گر جائے گا اس میں، بچہ چھوٹا ہے آپ کا، اس کو نہیں ابھی اتنی تمیز ہے کہ کیا کرنا ہے، آپ کیا کرو گے؟ آپ ایسے تو نہیں کرو گے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جب اللہ کی دعوت دینے کی بات، اللہ کی پہچان کرانے کی بات آتی ہے تو ہم کیا، بیٹا نماز پڑھی کہ نہیں؟ بیٹا پڑھ لو نا، کتنی دفعہ تمہیں کہوں؟ اچھا میں بار بار کہتی ہوں نا تو بچے میری وہ بھاگ جاتے ہیں میرے سے، اب میں بار بار تو نہیں کہنے والی ہوں۔ ایسے ہوتا ہے نا، اب یہی سینٹنس اپنے پاس رکھیں اور دوسری طرف دیکھیں وہ آگ لگی ہوئی ہے، آپ کا بچہ جا رہا ہے، آپ بار پیچھے کرسی پہ بیٹھے ہو، آپ کو کہ بیٹا آگ کے پاس نہ جانا، بیٹا دیکھو جل جاؤ گے، بیٹا بڑی تکلیف ہوئے گی، اور گر گئے تو مر ہی جاؤ گے، بیٹا نہ جانا، ایسے کہو گے آپ؟ واللہ ماں خود گر جائے گی اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ اس انٹینسٹی سے اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طالب العلمی فریدتن علی کل مسلم۔ وہ العلم کون سا ہے؟ یہ فزکس کیمسٹری الجبرا کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، یہ بات ہو رہی ہے العلم کی، کہ اللہ کی پہچان، یہ قرآن کا علم، بیسک علم سب دینا یہ ماں کا فرض ہے۔ ماں سب سے پہلے ٹیچر ہے اپنے بچے کے لیے، کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو یہ علم نہیں دیا نا تو پوچھا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو بیسک اللہ کی محبت دے دی، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اس کو بتا دیا، بیسک رولز آپ کی کہ اپنی زندگی میں بیٹا کیسے کرنا ہے، آپ نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کا سکھا دیا، اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا، کیونکہ بچے تو آپ کے پاس ہے نا جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ تو بڑے ہوتے ہیں جب کالج میں جاتے ہیں تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن جب بچے کو شروع سے آپ نے یہ ساری چیزوں کی عادت ڈال دی کہ زندگی کے فیصلے کیسے کرنے ہیں بیٹا، زندگی میں اگر یہ مسئلہ آ گیا تو آپ نے کیسے کرنا ہے، کیونکہ یو آر اے ٹیچر آلسو۔ اس سے خوبصورت ٹیچر، اس سے پیاری ٹیچر کون ہوگی جس کے اندر ماں کا جذبہ بھی ہو اور وہ استاد بھی ہو؟ اسکول کے ٹیچرز تو نہیں سکھاتے نا، کالج کے ٹیچرز تو نہیں سکھاتے بچوں کو اللہ کی پہچان، تو یہ کون سکھائے گا؟ اگر نہیں سکھائی تو جواب دینا پڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کہ اب بچے تو ایسے ہو گئے تو اب میرا کیا قصور ہے؟ دیکھیں اب کیا ہے کہ ہمیں بھی ابھی سمجھ آئی، فار ایگزامپل بچے بڑے ہو گئے، سب سے بڑی بات کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں کو کہنا شروع کریں، اچھے طریقے سے بھی ان کو بتانا شروع کریں، اور اگر بچے نہیں سنتے، اگر بچے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی کہتے رہیں، کیونکہ واللہ اگر آپ نہیں کہیں گے نا تو کوئی اور ان کو نہیں کہے گا۔ ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس زندگی کتنی ہے، کل کو جب ہم نہیں ہوں گے نا تو بچوں کو ایٹ لیسٹ یاد آئے گا کہ میری امی مجھے ہمیشہ یہ کہتی تھی۔ بچے آئیں گے اس طرف، انشاءاللہ آئیں گے۔ کبھی یہ مت فکر کریں کہ میرے بچے جو ہے نا وہ تو اپسیٹ ہی ہو جاتے ہیں، آپ کہتے رہیں، پیار سے کہتے رہیں، گلے لگا کے کہیں، حق کر کے کہیں ان کو کہ بیٹا مجھے یہ جو چیز میں نے تمہیں بچپن میں نہیں سکھائی تھی، میں مانتی ہوں کہ میرے سے غلطی ہو گئی، لیکن بچہ یہ ایسے کر لو، نہ بھی کریں گے نا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں دین جو ہے نا اللہ سبحانہ یہ ایک نور ہے، جب اس کا بلب جلتا ہے نا، بچے نہ بھی روشنی لینے کی کوشش کریں، نہ چاہیں کہ ان کو یہ نور ملے، پھر بھی روشنی ان تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ والی آیت میں مجھے بتانا بہت ضروری تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بس ہمارا تو فرض ختم ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، تو نہیں، پوچھا جائے گا، کیونکہ بچے دیکھیں حضرت نوح کی اگزامپل دیتے ہیں نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تو بچہ ایسے ہو گیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی تھی۔ آپ ذرا دیکھیں ہم نے کتنے سال تبلیغ کیے، اس کے بعد دیکھیں آپ نے اپنی پوری کوشش کر لی، اس کے بعد اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا،
اس کے بعد اگر بچہ اللہ نہ کرے اگر غلط راستے پہ چلا گیا نا، پھر آپ سے پوچھنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی وسعت کے مطابق میرا پیغام اپنے آنے والی نسل کو دے دیا تھا، انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ثم الی ربکم مرجعکم، ثم پھر الی ربکم اپنے رب کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فینبئکم پھر بتائے گا تمہیں، ٹھیک ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، کہ جو تم اختلاف کرتے تھے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن تمہیں بتائیں گے۔ اب آئیے آخری آیا ہے الحمدللہ سورۃ الانعام کی، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیا ہے۔ اس آیا کو بھی اگر آپ سمجھ لیں گے نا تو آنیسٹلی زندگی کے سارے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ کہ اس میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے جَعَلَكُم بنایا تمہیں خَلَائِفَ الْأَرْضِ زمین پہ جانشین۔ خلیفہ کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے جو تفسیر میں آتا ہے کہ آخری نبی ہے، ان کی امت آخری امت ہے، کیونکہ یہ امت تمام امتوں کے بعد ہے اس لیے یہ تمام امتوں کی خلیفہ ہے۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک کے بعد دوسرا، اور ہر انسان جیسے ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ پہ خلیفہ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ دیکھیں اللہ پاک نے مسلمانوں کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے تاکہ وہ زمین میں اللہ کے احکامات جاری کرے۔ اب یہ تو سمجھ آ گئی بات کی نا، اب یہ بات سمجھنے والی ہے وَرَفَعَ، اور بلند کیا بَعْضُكُمْ تمہارے بعد کو، فوقا اوپر، بعدن بعد کے، درجات درجوں میں۔ یہ جو درجے ہیں نا دنیا میں، امیری غریبی، اور کسی کو صحت مل گئی، کسی کو بیماری مل گئی، کسی کو ہیلدی مائنڈ مل گیا، کسی کو ہر طرح کی چیز آپ سوچیں، بندے کی توبہ سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم توبہ کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیں یہ توفیق مل جانا بھی نا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہم اپنے ارد گرد کتنے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ دنیا میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کو وقت ہی نہیں ہے، اور بعض لوگ تو سوچتے ہیں کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، ہم کبھی بھی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے قرآن سیکھنے اور سکھانے کی بات کر رہے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اور پھر میں وہی کہوں گی کہ مبارک ہے آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ جس محفل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جس میں ہم قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اس محفل میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو جو وہ سن رہے ہوتے ہیں نا ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں کو کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرنا، جب میں اس پہ پھونکوں اپنی روح پھونکوں گا، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے فخر سے فرشتوں کو پوچھتے ہیں کہ میرا کہنے کے لیے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ جب بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو میری طرف ایک قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم آتا ہوں، اور جو چل کے آتا ہے میں بھاگ کے آتا ہوں۔ وہ حدیث آپ یاد کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اسی طرح سے ہمیں تھامے رکھیں۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بار بار کہا نا کہ کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں۔ کتنے کو سال ہیں ایکچولی پرفارمنس کے سال تو آپ دیکھیں 25 سے 30 سال ہوتے ہیں۔ شروع میں ہم بچے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، شادیاں جب تک ہوتی ہیں، اور جب تک شادی 25 سال سمجھ لیں شادی کے، اور اس کے بعد 25 اگلے سال میں جب شادی ہوتی ہے، بچے پیدا ہونے، بچوں کو بڑا کرنا، اسکول بھیجنا، شادیاں کرنا، کمانا، یہ سارا کچھ کھیل جو ہے نا یہ بس 25 اور 30 سال کا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انہی 25 سالوں میں انسان پاگلوں کی طرح محنت بھی کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے کہ بچوں کے رشتے کرنا، یہ بڑے بڑی منزلیں آتی ہیں بندے پہ، اور اس کے بعد پھر وہ دادا دادی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر 100 دردیں بھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں ساتھ۔ تو اللہ کچھ بھی، یہ کھیل تماشے والی زندگی ہے، ہم اس میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں نا
کہ ہم اپنی جاب بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں سورۃ الانعام کی۔ ہم لاسٹ ٹائم جو آیا کر رہے تھے ہم نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا، اس وقت 93 آیا میں تھا۔ تو ہم نے کیا کیا تھا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اللہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، یہ ہم نے کر لیا تھا۔ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلَ مِثْلَ مَا انزل اللہ، کہ اللہ میں بھی ویسے نازل کروں گا جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہاں پہ اس آیا پہ آگے میں ہم لوگ تھوڑا سا ہم نے ڈیٹیل دیکھا تھا، جو اس کو آج انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ آپ دیکھو، اِذِ الظَّالِمُونَ، کہ جب ظالم لوگ فی غمرۃ الموت، موت کی سختیوں میں ہوں گے، والملائکۃ، اور فرشتے باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے، اور وہ اس وقت کیا کہیں گے ان کو، اخرجو، کہ نکلو، انفسکم، اب نکالو اپنی جانوں کو، الیوم، آج کے دن۔ کون سا وہ دن تھا جس وقت ہماری جان نکل رہی ہوتی ہے؟ آج کے دن تجزونا، تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہونی، رسوائی کے عذاب کا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کہ تم اللہ پر غیر حق بات کرتے تھے، نہ حق بات کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ یہ آیت تھی جس پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ اب دیکھیے ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب ہم آپس میں بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ بچپن سے ہم لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کر لو جو بھی تم نے کرنا ہے، لیکن آخرت میں دا ڈے آف ججمنٹ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، رائٹ؟ یہ بات ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، تو ہمیں سب کو یہ ہوتا ہے، پھر نیکسٹ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اللہ بڑا رحیم کریم ہے، اللہ نے معاف کر دینا تو کوئی بات نہیں، تو ہماری زندگیوں میں کوئی اثر نہیں آتا، ہماری زندگیوں میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا نا اس وجہ سے۔ تو اب اس آیا میں اس کو آپ انڈر لائن کر لیں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو کہتے ہیں نا، کدھر ہے ابھی تو کوئی مرنے والا تو واپس آیا نہیں، تو کدھر پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ بعض لوگوں کا تو یہ بھی عقیدہ ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، سارا کچھ اس دنیا میں ہی ہے، اب جو بھی ہونا ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو اس آیا سے سب سے بڑا سبق مل جاتا ہے کہ جس وقت ہماری جان نکلتی ہے تو اس وقت سے ہی ایکچولی عذاب اور جزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں نا کہ اس دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے تو تب بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے اراؤنڈ بھی آپ دیکھیں، ہم نے بلکہ ایک لیکچر بھی کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا تھا کہ اے بندے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں، تیرے اپنے اعمال ہی کافی ہیں جو تجھے مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ادھر سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض جس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، مالک ہے وہ، کہ اس کو دکھا دیتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں نا، ایک پنجابی میں ایک بات ہم کہتے تھے، ات خدا دا ویر، یہ ہم کہتے تھے نا کہ اتنی آخر نہیں اٹھانی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائے ہم سے۔ تو دنیا میں بھی ڈفرینٹ اینگل سے اگر آپ دیکھنا چاہیں نا، سوچنا چاہیں، تو آپ کو بڑا کچھ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا وہ یہ کہ جس وقت ہماری جان نکلتی ہے تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں نا جان نکالنے کا، تو اس وقت ہمارا دنیا کا عمل ختم ہو جاتا ہے، ہمارا نیکی کا عمل کہ ہمارا ثواب ملنا ہے کہ نہیں ملنا، مطلب توبہ کرنے کا سب بند ہو جاتے ہیں دروازے، اس کے بعد ہم توبہ نہیں کر سکتے، توبہ قبول بھی نہیں ہوتی جب حکم آ جاتا ہے۔ اس وقت جب یہ حکم آ جاتا ہے نا تو ہمارے جو فار ایگزامپل وہ میں ہوں، تو غائب کا پورا جو معاملہ ہے نا وہ میرے پر ظاہر ہو جاتا ہے، مجھے وہ فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو باہر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے بچے ہیں یا جو بھی لوگ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان کو نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ اس روح کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، رائٹ؟ اب وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ جب وہ کیا ہے یہاں سے، وَلَوْ تَرَىٰ، کہ کاش کہ تم دیکھو، کاش کہ تم دیکھو مینس کہ نظر نہیں آتا، لیکن ایک وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہوں کہ کاش کہ میں یہ کہہ سکوں کہ وہ تھوڑا سا وہ وقت جو ہے قبر کا وہ میں انسانوں کو دکھا سکوں، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفنانے بند کر دو گے۔ تو اس کی وجہ سے دیکھیں، کاش کے
वलौ तरा, काश कि आप देख सके इज़ ज़ालिमून फ़ी गमरतिल मौत, जब मौत की सख्तियों में होते हैं और फरिश्ते जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि निकालो अपनी जानों को, आज के दिन तुम्हें बदला दिया जाएगा अज़ाब और रुसवाई का, इस वजह से कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर गैर हक बात करते थे। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि कुरान पाक से हम थोड़ा-सा देखते हैं कि डिफरेंट आयात में, मैंने बहुत थोड़ी-सी, क्योंकि वक़्त नहीं होता ना, लेकिन मैंने सबसे पहले तो हम कुरान से देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत नहल की आयत नंबर 28 एंड 29 में फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फरिश्ते जब उनकी जान कब्ज़ करने लगते हैं, उस वक़्त वो झुक जाते हैं, मीन्स कि अकड़ते नहीं हैं, उस वक़्त बड़े नाइस हो जाते हैं और सुलह के, जैसे कि हम तो बड़े नेक थे, हमसे गलती हो गई, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं उस वक़्त वो झुक जाते हैं कि हम बुराई नहीं करते थे। फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह खूब जानने वाला है जो कुछ तुम करते थे। अब तुम जहन्नम के दरवाज़ों से हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ, जो मुनकरीन के लिए बहुत बुरी जगह है। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये देखिए कि ये सूरत नाहल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ब्लैक एंड व्हाइट बता दिया ना हमें। ये जो ये कहते हैं ना कि कोई नहीं लिखा हुआ, कुरान में किधर लिखा हुआ है, तो उनको ये आप चीज़ दिखा दीजिएगा। अब सूरत अनफाल की आयत नंबर 50 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, काश तुम वो मंज़िर देख सको जब फरिश्ते काफ़िरों की रूह कब्ज़ कर रहे होते हैं और साथ-साथ उनकी पीठों और चेहरों पर ज़रबें लगा रहे होते हैं और कहते हैं कि अब जलने का, अज़ाब का मज़ा चखो, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। सूरत मोहम्मद में देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 27 में फरमाते हैं, उस वक़्त क्या हाल होगा जब फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज़ करेंगे, उनके चेहरों और पीठों पर मार रहे होंगे। अब देखिए ये कुरान पाक में बहुत जगह आपको ऐसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वही मैं कहती हूँ ना बात आपको, कि ब्लैक एंड व्हाइट है, क्योंकि हमने अपनी, हमारी लैंग्वेज वो नहीं है, हमने, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ होता तो उनको ये होता है कि कुरान में तो कोई नहीं लिखा हुआ, तो चलो जी फिर जाके देखेंगे आखिरत में क्या हाल होगा। उस वक़्त तो अल्लाह रहीम है, करीम है, माफ़ कर देंगे, लेकिन ऑनेस्टली अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ किया कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हक दिखा दे। क्योंकि हम जिस गफ़लत में हैं बैठे हुए ना, बड़ा बुरा हाल है। अब देखिए कि यहाँ पे अब मैं हदीस से आपको थोड़ा-सा बताती हूँ। पहले मैं आपको मोमिन की रूह का बता देती हूँ ताकि थोड़ा हौसला होता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरी बात हो रही थी तहरीम से, तो शी सेड, आयशा बजी आपने जब कहा था कि इसके बारे में आप बात करेंगी, तो मैं डर के मारे नहीं, मुझे हो रहा था कि पता नहीं मुझे फिर रात को नींद नहीं आएगी। तो ऐसे बेटा दिस इज़ अ रियलिटी, हमें क्योंकि बचपन से इतना डराया जाता है ना, मौत है, ये होगा, वो होगा। मोमिन के लिए तो वो एक और चीज़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात की बात होती है, तो उसको हमने पेश ऐसे किया होता है सब बच्चों के सामने कि खौफ ज़दा हो जाते हैं ना, तो इसमें खौफ की कोई बात नहीं है। मोमिन की तो इतनी इज़्ज़त, इतना एहतराम होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिस वक़्त ऐसा वक़्त आता है मोमिन के साथ, अल्लाह करे हम सारे मोमिन बन जाएँ, आमीन सुम्मा आमीन, कि जब फरिश्ते आते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि आपको मैं सूरत फजर की आखिरी आया जो है, बहुत प्यारी आया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन नफ्स, इर्जी इला रब्बिकी रादियतुन मर्दिया, चल अपने रब की तरफ, इर्जी इला रब्बिकी। जब फरिश्ते जान निकालने आते हैं ना मोमिन की, तो देखें उसको कैसी तसल्लियाँ दे रहे होते हैं कि निकल, इर्जी तू चल, इला रब्बिकी अपने रब की तरफ, रादियतुन मर्दिया, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, कि तेरा रब तुझसे राज़ी, तू अपने रब से राज़ी, तो चल। और फिर उसको खुशखबरी देते हैं कि फदखुली फी इबादी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदों में तू चला जा, मीन्स के जन्नत में, वदखुली जन्नती, और तू जन्नतों में दाखिल हो जाए। ये उसी वक़्त खुशखबरी दी जाती है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तो इल्म है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो पता था, जब रूहें बनाई थी उससे भी 50,000 साल पहले तो लिख दी गई थी तकदीरें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये पता था कि ये रूह जाएगी जब दुनिया में, तो उसने क्या अमल करना है। और दूसरी बात आप ये देख लें कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान, जब हम दुनिया में आए हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी नहीं, अपनी मर्ज़ी से नहीं हमें भेज दिया। वो याद करें जो बात मैंने आपको बताई थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इमानत को पेश किया पहाड़ों पर, आसमान पर, ज़मीन पर। किसी ने उन्होंने इनकार कर दिया इस इमानत को उठाने का। क्यों इनकार किया था? वो डर गए थे कि हमसे ये इमानत का बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि इंसान ने वो बोझ उठा लिया। हमने खुद ही से जिस दफ़ा वादा लज़ करे थे ना,
ہم نے خود ہی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم یہ بوجھ اٹھائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے جنت دیکھ لی تھی، ہمیں پتا تھا کہ یہ جنت جو ہے دیکھیں، اسی لیے تو باقی لوگوں کو جو پہاڑ ہے یہ وہ ان کو تھوڑی جنت میں جگہ ملے گی نا، تو جنت میں تو انسان یا جنات جو شعور رکھتے ہیں نا ان کے لیے جنت ہے، اسی لیے یہ راستہ بھی مشکل تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دکھایا تھا وہ سارا راستہ۔ تو اب یہاں پہ جیسے انسان نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ ہم اس بوجھ کو اٹھائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم کی انتہا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ساری چیزیں سب نعمتیں انسان کے لیے کر دی کہ تمہارے لیے یہ راستہ میں آسان کر دوں گا، تمہیں میں ہدایت کا وہ راستہ بتا دوں گا، تمہیں وہ کہتے ہیں نا بڑے بڑے بلب لگا کے کہ تم یہ بٹن پریس کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے تو یو ول ریچ یہاں پہ، بالکل وہی بات آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جس وقت سے انسان کو دنیا میں بھیجا، نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، ہدایت کی، پوری کائنات ایک وہ انشاءاللہ آگے آئے گا تو بتاؤں گی کہ کس طرح سے پوری کائنات کو رسول بنا دیا بیسیکلی، کہ ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو رکھ دیا اور کہا بندے غور تو کر، سوچ کہ تو کیا کر رہا ہے، تو وہ راستے پہ تو انشاءاللہ جب تو سوچے گا چلے گا تو اس راستے پہ پہنچ جائے گا۔ تو وہی بات کہ مومن کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی خوشخبری آتی ہیں، پھر جب فرشتے آتے ہیں، دیکھیں ایک تو ہمارا کفن ہوتا ہے جو ہمیں دنیا میں پہنایا جاتا ہے، رائٹ؟ ایک کفن جو مومن کا ہوتا ہے نا وہ جنت سے آتا ہے، آپ سوچیں ذرا کہ جب فرشتے اس کی جان لینے آتے ہیں، اس کو پیار سے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جس سے مشکیزے میں سے پانی نہیں ڈرپ ہو جاتا، کہ بغیر کسی تکلیف کے آرام سے نکل جاتا ہے، اسی طرح سے وہ جنت سے اس کا کفن آتا ہے اور جنت کی خوشبوؤں سے بسا ہوا، اللہ اکبر، تو وہ جب روح نکلتی ہے تو اس کفن کے اندر اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور فرشتے اتنی احترام سے اتنی محبت سے اس کو آسمان دنیا پہ لے کے جاتے ہیں، جب وہ آسمان دنیا پہ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ فرشتہ جو ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اتنی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ فرشتے ایک دوسرے سے، جس کو آپ دیکھیں آسمان میں دنیا پہ کتنے فرشتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 انگلیاں، مطلب اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے کہ آسمان چڑچڑا رہا ہے اور اتنے فرشتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور سجدہ ریز ہے وہاں پہ، تو وہ سارے فرشتے نا وہ خوشبو سونگھنے کے لیے کہتے ہیں کہ جن کو مطلب اس کو روح کو ٹچ کرنے کا نہیں ملتا نا، وہ ایک دوسرے سے ہاتھ لگا کے وہ خوشبو سونگھتے ہیں، اتنا احترام جس کی کوئی حد نہیں۔ تو پھر وہاں پہ پہلا آسمان پہ جاتے ہیں، وہاں سے پھر دوسری آسمان پہ جاتے وقت نا اس روح کو جب فرشتے لے کے جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے اس کو وہاں تک لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ خدا حافظ کہتے ہیں، پھر اسی طرح سے 7 آسمان پہ اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، پھر آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ جو روح ہے اس کو علیین میں لے جاؤ، اور وہاں پہ جا کے علیین میں وہ اپنے لونس کو ملتی ہے۔ اب دیکھیں ہم یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو فوت ہو گیا وہ ابھی گھر میں ہے یا پھر وہ جہاں پہ بھی ہم نے رکھا ہوتا ہے وہاں پہ ابھی نہلایا نہیں ہے، یہ سارا معاملہ اس سے پہلے ہو رہا ہے، علیین میں جا کے وہ اپنے لونس کو ملتا ہے، اگر وہ پھر وہ اسے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ علیین کے سامنے مطلب دروازے پہ بڑے مضبوط پہرہ دار فرشتے ہیں جو ان کو باہر نہیں آنے دیتے، تو وہ روحیں اندر ان کی اپنی زندگی ہے، ہمیں نہیں پتا، یہ سب غائب کا معاملہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنا بتا دیا کہ مضبوط پہرہ دار فرشتے ہیں، تو جو روحیں چلی جاتی ہیں وہ وہاں سے باہر نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ والی جو روح جاتی ہے یہ تو ابھی وزٹ کرنے جا رہی ہے نا سب کو، اور جب وہ پوچھتے ہیں کہ یہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو فوت ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں اوہو یہ تو ادھر اگر نہیں آیا تو ڈیفینیٹلی وہ تو پھر دوسری جگہ پہ، کیونکہ سجین جو ہے وہ زمین کے اندر ہے اور علیین آسمان پہ ہے، نیک روح اور بری روح کے لیے۔ اچھا اب یہ معاملہ ابھی ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت تک پھر فرشتے جو ہیں وہ اس روح کو دنیا میں لوگ ہیں نا وہ پھر دفنانے کے لیے جب جاتے ہیں، جب وہ کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ روح کو حکم ہوتا ہے تو وہ پھر اس جسم میں واپس آتی ہے۔ اب جب وہ واپس آتی ہے تو اب وہ آپ حدیث انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بھی آج کہ فرشتے جو ہوتے ہیں جب اس کو وہاں پہ آتے ہیں اور اس سے کویسچن آنسرز ہوتے ہیں، وہ جو مردہ ہوتا ہے نا جس کو ہم دفنا رہے ہوتے ہیں، وہ جو لوگ اس کو دفنا کے واپس جاتے ہیں لونس اس کے پاؤں کی آواز سنتا ہے۔ ہم نے یہ حدیث پہلے بھی کتنی دفعہ پڑھی نا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اتنی منو مٹی نیچے کیسے آواز سنتا ہوگا، تو کیونکہ اس میں تو غائب کے پردے کھل جاتے ہیں، وہ تو ٹائم اس میں سے نکل جاتا ہے نا، تو وہ ہمارے
قدموں کی آواز بھی سنتا ہے، وہ گھبراہٹ اس وقت آری ہوتی ہے، اس وقت سورت ملک کی خوبصورت شکل ایک نورانی شکل میں اس کے پاس آتی ہے اور اس کو تسلیاں دیتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں ہر رات کو سورت ملک پڑھنے سے قبر کے عذاب میں کمی ہوتی ہے نا، تو وہ اس کو تسلی دیتی ہے کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو اس نے اس دنیا میں پڑھا ہوتا ہے وہ ایک خوبصورت شکل میں آتا ہے، اس کو تسلیاں دیتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبراؤ نہیں۔ پھر اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں وہاں پہ اور وہ ان کے پورے جواب دے دیتا ہے کیونکہ اس کی تو پوری زندگی ویسے تھی نا، تو اسی طرح سے اس کو جواب دیتے ہیں۔ اور پھر فرشتے اس کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ آج تم پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ، انشاءاللہ قیامت کے دن اس کو واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو اس کو پھر سلا دیا جاتا ہے علیین میں، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں قیامت سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یا تو قبر جو ہے وہ مومن کے لیے تو جنت کا باغ بن جاتی ہے، جنت کا بستر بن جاتی ہے، اور کافر کے لیے وہ دوزخ کی گھڑا بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے بری چیزوں سے۔ تو یہ تو مومن کا حال تھا۔ اب آپ کو تسلی ہو گئی نا، اب اگلا بتانے کے لیے بھی تھوڑا سا میں آپ کو اسی لیے پہلے تیار کری تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک کافر بندے پر موت وارد کرتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے بھیجتا ہے۔ اب میں آپ کو ایز اٹ از سناتی ہوں جیسے حدیث میں ہے، جو اس کے لیے ٹاٹ کا کفن لے کر آتے ہیں جو بدبودار چیز سے زیادہ بدبودار اور ہر سخت چیز سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، جہنم کی طرف نکل اور دردناک عذاب کی طرف چل، تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، باہر نکل، تو نے بہت برے اعمال کیے ہیں۔ وہ روح ایسے بدبودار مردے کی طرح نکلے گی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اس کو دیکھ لے تو اس نے زندگی میں کبھی اس سے زیادہ بدبودار چیز نہیں دیکھی۔ آسمان والے فرشتے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے اور کہیں گے کہ زمین سے بدبودار اور خبیث روح آئی ہے، پھر اس کے جسم کو زمین پر پھینکنے کا حکم دے دیا جائے گا، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کی قبر کو اونٹ کی گردن سے موٹے سانپوں سے بھر دیا جائے گا، وہ اس کا گوشت اور کھالیں کھا لیں گے اور اس کی ہڈیوں میں سے بھی کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس کے پاس بہرے اور اندھے فرشتے بھیجے جائیں گے، اللہ اکبر، جو نہ تو اس کی چیخیں سن سکیں گے اور نہ ہی ظلم دیکھ سکیں گے۔ ان پر دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی جس میں صبح شام اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، لا ربنا لا تجعلنا منہم۔ تو یہ معاملہ اس روح کے ساتھ ہوگا جو نافرمان ہوگی۔ اب دیکھیے حدیث میں، مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور جب اس کے ساتھی واپس پلٹتے ہیں تو میت اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنا سکے۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان اللہ کے خوف سے چڑچڑا رہا ہے، آسمان اللہ کے خوف سے چڑچڑا رہا ہے، بندہ ہی نہیں ڈرتا، اور اسے چڑچڑانا بھی چاہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگلیاں جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور تم رو زیادہ۔ اللہ کی پناہ طلب کرتے دیکھے قیامت کے دن مطلب فار ایور ایسا وہ عذاب ہوگا، اور یہ کیوں ہوگا؟ جو نماز کے لیے اپنا سر نہیں جھکاتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا تھا جب وہ معراج پہ گئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو، اور سب سے بڑی بات ہے ہماری اولاد کو، نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور ان کی ذریات کے لیے بھی دعا کیا کرے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ بیچارے کتنی دعا کریں گے کتنی نہیں۔
ہم ایز اے پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے اور ان کی نسلوں کے لیے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ان کو نمازی بنا دے، کیونکہ دیکھیں وہ دعا جو میں آپ سے کہتی ہوں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ یا اللہ ان کو متقیوں کا امام بنا دے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح سے جیسے ہمیں بھی تو کسی کی دعا ہی لگی ہے نا، ہمارے ماں باپ کی دعا لگتی ہے، اسی طرح سے انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھی ہماری دعائیں لگیں گی۔ اب آتے ہیں انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 104۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ جو آیا پڑھی تھی، کیونکہ وہی اس کا بیس وہی ہے کہ آیت نمبر 103۔ اب آپ پلیز اپنا مصحف کھول لیا کریں، میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ جب آپ کلاس میں ہوتے ہیں اپنا قرآن پاک کھول لیا کریں، تاکہ جب اپنی آنکھ سے آپ آیا کو دیکھتے ہیں، اس کو آپ سمجھتے ہیں، پھر وہ آپ کو نہیں بھولے گی، پھر ہمیشہ آپ کے اندر آپ کے دل کے اندر رہ جاتی ہے، اور پھر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم ریگولر پڑھتے ہیں تو ہمیں نہیں اس طرح سے سمجھ آتی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 103 میں کہا تھا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ ولا حام، کہ اللہ نے یہ 4 نام بتائے تھے نا، جو ان کے اونٹنیاں تھیں، ان کو وہ اونٹ تھے، ان کو اپنے بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے نہیں بنایا، اور کیا پھر آگے کہا تھا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، وہ یفترون علی اللہ کذب، تو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ آیت کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا آخر تک، آخری 1 گھنٹے تک، کہ یہاں پہ کیا تھا، کوئی عبادت کی بات نہیں تھی۔ اب دیکھیں بحیرہ تھا، صائبہ تھی، وسیلہ تھا، جو بھی ان کے اپنے پرسنل اونٹ تھے۔ اگر سوچا جائے تو آج جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ آخر اس میں حرج کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ان کے اپنے اونٹ تھے، انہوں نے اگر نہیں ذبح کرنے کا سوچا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اس کا دودھ نہیں پئیں گے، اس کا دودھ جو ہے یہ جو بتوں کے نام جا کر دیتے تھے کہ وہاں پہ جو لوگ ہوں گے وہ پیا کریں گے، اور بتوں کے نام کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ بتوں کو وسیلہ بناتے تھے اللہ کی طرف۔ دیکھیے مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے انکار کرتے تھے، وہ بتوں کو، بت جو تھے نا وہ ان کے نیک لوگ، جو ان کے پیچھے نیک لوگ تھے، حضرت پہلے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کا جیسے آغاز ہوا تھا، تو ان کے دماغ میں کیا تھا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے لیے درخواست کریں گے اور اللہ ہماری دعائیں پوری کر لیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی مرضی سے اپنے جانور بھی نہیں ایسے کر سکتے ہو کہ آپ کسی کے نام کر دو، یہ نہیں کر سکتے ہو۔ اور کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یفترون علی اللہ کذب، کہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے ان کا حلال، ان کا یہ کہنا کہ ایسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اب ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ پوری کائنات، پوری دنیا جو ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کا بادشاہ کون ہے؟ ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، حکمران کون ہے، پریزیڈنٹ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ ادھر اس دنیا میں، پوری دنیا میں قانون کس کا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوگا نا۔ فار ایگزامپل میں امریکہ میں ہوں، میں ہیوسٹن میں ہوں، یہ تو ہر جگہ پہ ٹریفک لاز ویسے ہی، میرا خیال پاکستان میں بھی وہی ہے نا کہ ریڈ لائٹ کراس کریں گے تو ٹکٹ مل جائے گا۔ اب یہاں پہ میں اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں ریڈ لائٹ کراس کر لیتی ہوں، یہ دیکھے کہ ریڈ لائٹ تو اس لیے لگی ہے نا کہ یہاں سے گاڑی آئے گی، وہاں سے آئے گی، تو ٹکر نہ ہو جائے، تو میں یہاں پہ کھڑی ہوں، اور میں کھڑی ہو کے یہ دیکھتی ہوں کہ ادھر بھی گاڑی نہیں آ رہی، سامنے سے بھی نہیں آ رہی، تو چلو خیر ہے، میں کراس کر کے چلی جاتی ہوں۔ اب جیسے ہی میں کراس کرتی ہوں، پولیس والا آ کے مجھے روک لیتا ہے اور مجھے ٹکٹ دینے لگتا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ نہیں، میں نے تو کوئی غلط نہیں کیا، میں نے تو ادھر بھی دیکھا تھا، ادھر بھی دیکھا تھا، گاڑی نہیں آ رہی تھی، میں تو چل پڑی تھی اس لیے۔ اب کیا ہوگا اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے تو ٹکٹ نہیں لینا، تو وہ بڑے پیار سے آپ کو سیدھا جیل میں لے جائیں گے۔ اتنا قانون آپ کسی ملک کا آپ توڑ دیں تو آپ کو کیا ہوگا؟ جیل میں لے جائیں گے۔ تو اللہ کے قانون اتنی شوق سے، اتنے زبردست طریقے سے ہم توڑتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ نہیں لگ رہا کیا۔ اب یہی بات آپ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے چلیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں پہلے ہم یہ تو سمجھے نا کہ دین میں جب ہم ایڈ آن چیزیں کرتے ہیں تو اس کی کیا رخصت ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ پھر جو ہم یہ بات کہتے ہیں اور ہمارے لو ونز آپس میں کہتے ہیں کہ جی اس میں حرج ہی کیا ہے،
تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے. وہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ اگزامپل دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا تو پھر کیا ہوا تھا. آپ کو پورا یاد ہے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنت سے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تھا تو ساتھ ہی ایک اگلا سینٹنس کیا تھا کہ اب تمہارے پاس ہدایت میری طرف سے آئے گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. جو اس کو ایکسپٹ کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے, جو اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے وہ خسارے میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب نمبر 2, اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب میں یہ کہا تھا, جب جگہ دکھائی تھی کہ خانہ کعبہ تعمیر کرنا تھا, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. خانہ کعبہ کی دیواریں بناتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دکھا عبادت کے طریقے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھا عبادت کے طریقے. وَتُوبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور ہم تیرے آگے توبہ کرتے ہیں, ہم تیرے سے بخشش مانگتے ہیں اور تو توبہ قبول کرنے والا ہے. دیکھیں خانہ کعبہ بنا رہے تھے, وہ نیک کام کر رہے تھے, تو توبہ کس کی کر رہے تھے, ساتھ معافی کس چیز کی مانگ رہے تھے, استغفار کس چیز کے لیے کر رہے تھے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہاں پہ, اب وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم نے خانہ کعبہ تعمیر کر دیا, بن گیا, اب ہماری جس طرح بھی ہمارا دل چاہے گا ہم طواف رائٹ سائڈ سے کریں, لیفٹ سائڈ سے کھڑے ہو کے اللہ کا شکر ادا کریں, بیٹھ کے کریں, کچھ بھی کریں, کر سکتے تھے نا. عبادت کا طریقہ تو کسی طرح بھی وہ اللہ کو اللہ کی بات, اللہ سے بات کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ آرینی, اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دکھا عبادت کے طریقے, مناسکنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے طریقے دکھائے پھر کہ کس طرح سے حج پرفارم کرنا ہے, کس طرح سے اس کی عبادت کے طریقے ہیں. آدم علیہ السلام نے, یا جیسے آدم علیہ السلام جب آئے تھے اس دنیا میں, سب سے پہلے تو ہدایت تو اللہ کی, وہ تو یہ نہیں تھا کہ اچھا تم جاؤ دنیا میں, اب جو تمہارا دل چاہتا ہے تم اس طرح سے منانا ہے اللہ کو, کیا ہے کھڑے ہو کے کچھ بھی بات کر دو. طریقے سکھائے گئے تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے سب سے بڑی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے بارے میں آخری, جب 10 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تھا, حجۃ الوداع کے موقع پر آپ دیکھیے کہ کیا ہوا تھا. عرفہ کے میدان پہ, ابھی ہم نے اسی سورہ میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 خود پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اکملتو, میں نے کمپلیٹ کر دیا, مکمل کر دیا, لکم تمہارے لیے, دینکم تمہارے دین کو مکمل کر دیا, وَأَتْمَمْتُ اور میں نے تمام کر دی, علیکم تم پر نعمتی, اپنی نعمت کو, وَرَدِیتُ اور میں راضی ہو گیا, لکم تمہارے لیے, الاسلام دینا, اسلام کو تمہارے لیے دین کے لیے میں راضی ہو گیا. اتنی بڑی آیت تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے, یہود نے جب حضرت عمر سے یہ کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم عید مناتے اس دن, تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ یہ آیت جس سے نازل ہوئی تھی ہم نے 2 عیدیں منائی تھی, ایک تو حج کے بعد کی عید تھی اگلے دن, اور وہ جو عید کا, کیونکہ جمعے کا روزہ تھا نا, کہ ایک جمعے کی عید تھی اور دوسری اس آیت کی وجہ سے بھی خوشیاں منائی گئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ کچھ بھول گئے تھے بتانا, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھول گئے تھے بتانا؟ اب دیکھیے کمپلیٹ کیا چیز ہوتی ہے. اگر آپ فار ایگزامپل, میں آپ کو یہاں پہ ایگزامپل دیتی ہوں, میں آپ کو ایک باکس دیتی ہوں جس کے اندر جولری ہے, اور پوری بھر کے میں پوری پیک کر کے آپ کو ایک باکس دے دیتی ہوں. اب آتے ہیں, ہمیں خوشی زیادہ ہوتی ہے جولری کا باکس بھرا ہوا مل جائے گا. اب دیکھیے آپ باہر جاتی ہیں, آپ کو ایک اور سیٹ پسند آ جاتا ہے, آپ چاہتی ہیں کہ آپ اس باکس میں سنبھال کے رکھنے کے لیے آپ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں, تو باکس کے اندر تو جگہ ہی نہیں ہے, کمپلیٹ ہے, اکملت لکم دینکم. ٹھیک ہے, پھر آپ کیا کریں گی, اب کوئی نہ کوئی ایک چیز اس میں سے نکالیں گی اور دوسری اس کے اندر ڈال دیں گی. ٹھیک ہے, تو کوئی نہ کوئی سننا, کوئی نہ کوئی فرض, کوئی نہ کوئی چیز وہاں سے نکالنی پڑے گی دوسری ایڈ کرنے کے لیے. دین میں آپ دیکھیں کوئی چیز عبادت سمجھ کر ثواب کی نیت سے فکس کر کے کہ یہ چیز ایسے ہے, وہ ہم نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے.
देखिए हम क्या नमाज अपनी मर्जी से कर सकते हैं कि चलो जी सवाब की खातिर, लोग कहते हैं ना हर्ज किया है, तो हर्ज किया है, सुबह फजर में हम 2 फर्ज जो पढ़ते हैं, 2 सुन्नत पढ़ते हैं, 2 फर्ज की जगह हम 4 क्यों नहीं पढ़ लेते? हम ज्यादा ही पढ़ रहे हैं, इबादत ही कर रहे हैं। ज़ोहर में हम ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ सकते? देखिए लोग कहते हैं जी हम सुन्नत पढ़ते हैं, नफ़ल पढ़ते हैं, फ़र्ज़ पढ़ते हैं, जो कुछ भी करते हैं ये सारे के सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ना, तभी तो सुन्नत पढ़ते हैं, तभी तो नफ़ल पढ़ते हैं। अब एक चीज़ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं है, फिर हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जी हम तो दीन ही आखिर नमाज़ ही पढ़ रहे हैं ना, इसमें क्या आ जाता है? इसमें हर्ज क्या है? अब देखिए कि कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा, आपको याद है मैंने आपको हदीस सुनाई थी कि शहद खाने से अपने आप को मना किया था कि मैं अब से शहद नहीं खाऊंगा, राइट? अपने ऊपर जैसे कसम खा लेता है बंदा कि आज के बाद मैं शहद नहीं खाऊंगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फौरन आयत नाजिल कर दी थी कि आप अपनी मर्जी से कोई चीज को मना नहीं कर सकते, हलाल और हराम नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से हम दीन में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, दीन कंप्लीट है, मुकम्मल है। अब यहाँ पे अब दूसरी बात ये आती है कि मेरा ये रजब के बारे में अब हम आते हैं, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा आपको बता रही थी कि दीन के बारे में, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि दीन एक्चुअली क्या है। देखिए वही बात, जैसे हज है तो हज के महीने में ही करना है, हज के दिनों में ही करना है। ऐसा नहीं है कि चलो जी अब मुझे टाइम है तो मैं हज जाके अब कर आती हूँ, जाना तो उधर ही है, उन्हीं जगहों पे जाके हज परफॉर्म करूँ, नहीं। हज का जैसे तरीका है, जिस तरह का है, उसी तरह से करना है। रोजों के महीने हैं, इबादत के नफल के तरीके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जो साबित है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो रजब के महीने में जो इबादत है, पहले तो उनको देख लें, क्योंकि मैं इसलिए भी ज्यादा आज एम्फेसाइज कर रही हूँ कि मेरी बहन ने थर्सडे से मुझे एक दिन पहले से फोन करना शुरू कर दिया था कि थर्सडे की नमाज नहीं भूलना, और नमाज में क्या करना है कि पहली रकत में ये पढ़ना है, दूसरी रकत में ये पढ़ना है, तीसरी रकत में ये पढ़ना है, चौथी रकत में। ऐसे आपको किसने ये बताया पढ़ने का? तो उसने फिर मुझे एक व्हाट्सएप पे पूरी वीडियो भेज दी कि इस नमाज से तो ये होगा वो होगा। ये नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अब देखिए इसके अलावा देखिए हम क्या करते हैं, 27 रजब को जागा जाता है कि ये मेराज की रात है। नंबर 2, उसके अगले दिन रोजा रखा जाता है। फिर नंबर 3 ये होता है कि 22 रजब को इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के जो कुंडे हैं उनके लिए। अब ये बात हम, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको फिर से ये कह दूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करें, या रब्बुल आलमीन हमारे सीने को खोल दे, या अल्लाह हमारे दिमागों को खोल दे, ताकि हमें वो चीज समझ आ जाए जो हक है। क्योंकि पता है क्या होता है, जब इबादत को हमें आदत होती है ना करने की, तो फिर हमें बड़ा गुस्सा आता है जब कोई ये बताता है कि जी ऐसे ना करो, क्योंकि हम कर रहे होते हैं इतने सालों से, और उसकी वजह से फिर ये होता है कि ये उस बंदे पे गुस्सा आता है, और हम अपने आप को जिद में आके हम उसको नहीं लेते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को देखें और अपने आप से ऑनेस्ट होके देखेंगे कि ये चीज क्या ठीक है कि नहीं है। अब देखिए सबसे पहले तो मेराज के बारे में हम देखते हैं कि जो कहते हैं 27 रजब के बारे में, जो पूरी रात इबादत करते हैं। मुझे याद है कि बचपन में मेरी अम्मी भी कहा करती थी, तो हम भी बैठ जाते थे, हम पूरी रात इबादत करते थे। और आगे आज जो आयत पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसकी डिटेल भी वहां से देखेंगे कि रजब मेराज के बारे में को ऑलमोस्ट अगर आप देखें ना 30 से ज्यादा आपको रवायात मिलेंगी, 30 से ज्यादा रवायत मिलेंगी। किसी में साल फर्क है, किसी में महीना फर्क है, किसी में दिन फर्क है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए कि अगर 30 में से फॉर एग्जांपल 4-5 आपको रवायत मिल भी जाती हैं कि वो 27 रजब भी थी जिसमें मेराज हुई थी, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई थी तो अगले साल सहाबा ने ये रात की इबादत को खास किया था? चलिए सहाबा ने नहीं किया तो ताबईन ने किया था। क्या तबा ताबईन ने किया था? नहीं किया था। अब आप देखिए कि अगर अब नंबर 1 ये देखिए कि आखिर इतनी बड़ा वाकया था, मेराज का वाकया इतना बड़ा वाकया था, कोई छोटा वाकया तो नहीं था, तो आखिर इसके बारे में तारीख का क्यों नहीं पता? क्यों 30 अकवाल, 30 से ज्यादा अकवाल मिलते हैं कि ये डेट थी, शायद ये थी, शायद ये थी। वजह यह है कि उस जमाने में तारीखों को सेलिब्रेट नहीं करते थे। उस जमाने में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें सबक मिलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जो कोई वाकया होता था ना उससे सबक लेते थे।
کہ یہ واقعہ کیا ہوا، اس میں کیا ہوا تھا، معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے تھے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا تحفے عطا کیے تھے، اس کے بارے میں ساری چیزیں تھیں۔ اسی وجہ سے ہمیں کبھی بھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ہمیں اختلاف آتا ہے نا، ڈیٹ کا پکا نہیں پتا، لیکن وفات کا پتہ ہے کیونکہ اس زمانے میں لکھنا شروع ہو گئے تھے، کچھ پتا تھا، لیکن اس زمانے میں نہیں پتا تھا، ہم وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ تاریخ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی۔ اسی طرح سے اس زمانے میں کیونکہ رواج ہی نہیں تھا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب اگر یہ پتہ بھی تھا تو پھر نمبر 2 وہی بات آ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا تھا، اس کے نہ کہا تھا اس کے بارے میں، نہ صحابہ نے کیا تھا۔ ہاں اگر وہ اس رات کو آپ کی عادت ہے، آپ تہجد گزار ہے، آپ پڑھتے ہیں، آپ اس رات کو بھی پڑھے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ اس رات کو آپ کو عادت ہے، فار ایگزامپل روزے رکھنے کی عادت ہے، آپ ایوری منڈے کا اینڈ تھرسڈے کا روزہ رکھتے ہیں، اب ایام 20 کا جو 3 دن کے مہینے کے روزے ہیں اس کے اندر یہی تاریخ آ جاتی ہے، آپ پھر روزہ رکھتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ خاص اس کو عبادت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے ایک ایڈ آن چیز کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، کیونکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر کوئی میرے اوپر جھوٹ بول کے کوئی بات کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ لوگ اتنے آرام سے جب یہ بات کہہ دیتے ہیں نا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اور کیا تھا اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا، کیونکہ معراج کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا آپ کو معراج کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ رجب کا سب سے خوبصورت، دیکھیے اگر منانا ہی ہے نا تو پھر سب سے خوبصورت یہ بات ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے فار ایگزامپل آپ اسی پہ ہیں کہ اس دن رجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، تو پھر اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو اکٹھا کریں اور ان کو بتائیں کہ معراج کیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ لے کے گئے تھے، وہاں پہ ہمیں کیا تحفے دیے گئے تھے، مسلمان امت کو کیا کہا گیا تھا، کیا پیغام دیا گیا تھا، تاکہ یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے تاکہ ہم یہ چیزیں اپنی اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ اب جب ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ معراج کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرا کیا تھا، معراج کیا تھا، کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا، تو ہم اپنی نسلوں کو کیا بتائیں گے۔ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو معراج کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ سورۃ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر آتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ جو لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے ایک وقت میں، ایک حصے میں، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی وہ جو بارکنا برکت دی ہم نے، حولہ اس کے ارد گرد کو، لنوریہ کیوں ایسے کیا تھا، تاکہ دکھائے اس کو، من آیاتنا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہوا کیا تھا، ایک جو بہت سٹرونگ ایک کال ملتا ہے کہ 10 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جب آپ کو یاد ہے شیب ابی طالب میں جب مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا تھا، 3 سال تک ان سے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اتنا برا حال تھا کہ مسلمان جو تھے وہاں پہ ان کو پتے کھا کے اپنی بھوک جب لگتی تھی اور وہ ساری کی ان کی چیخوں کی آوازیں وادی سے جب باہر آتی تھی، کیا حال ہوتا تھا۔